وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم قرآن مجید کے 10ویں سپارے کی مختصر تفسیر پوائنٹ کے اعتبار سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ چنانچہ قرآن پاک کے 10ویں سپارے میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہاں سے اسلام کا مالیاتی نظام، اس کی ایک جھلک بیان فرمائی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے مالیاتی نظام ہیں جو کہ اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں، اور لوگوں نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق بہت زیادہ رفاہی قسم کے مالیاتی نظاموں کو مرتب کیا ہے، لیکن در حقیقت جتنا فائدہ مند، جتنا مفید، جتنا رفاہی، جتنا ویلفیئر کے اعتبار سے بہترین اور لاجواب مالیاتی نظام اسلام نے عطا فرمایا ہے، اس کی دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک طبقہ تو معاشرے میں وہ ہوتا ہے جو کہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تو محنت اور مشقت کر کے پیسہ کمانے والا بڑا بہترین طبقہ اور سب سے زیادہ مالدار طبقہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے مالوں کے اندر اس سارے طبقے کا بھی حق رکھ دیا جو کہ اس طرح کے مال کے کمانے میں کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسرا طبقہ ہوتا ہے محنت اور مشقت کرنے والا، وہ بھی آرام سے الحمدللہ سروائیو کر جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی اچھی گزارتا ہے۔ ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو غریب طبقہ ہے، وہ کہیں وجوہات سے غریب رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو گھر میں بیماری ایسی ہوتی ہے، خود انسان بیمار یا اس کے گھر میں بیمار، کہ وہ بیماری کے دور میں سے نکلتا ہی نہیں، لہٰذا وہ معاشی اعتبار سے خوشحال نہیں ہو پاتا۔ اللہ رب العزت نے ایک مکمل نظام دیا۔ سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا جو مالدار طبقہ ہے ان کے مالوں میں حق ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ سارا کے سارا مال میرا ہی نہیں ہے، اللہ نے تصور دیا کہ یہ اللہ کی عطا کردہ امانت ہے، اس امانت کے اندر دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے، تم اس حصے کو خود آگے بڑھ کر اور ان تک پہنچانے کی فکر کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا، اور فرضیت ادا کرنے کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی ہوتی ہے، کسی اور کے ذمے نہیں ہے کہ میرے فرض کی ادائیگی میں میرا تعاون کرے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، اب نماز پڑھنے کے لیے وضو میں نے ہی کرنا ہے، اس کی فکر بھی میں نے کرنی ہے۔ نماز کے لیے جگہ کون سی ہوگی، وہ پاک ہوگی، وہاں پر کوئی ایسا نجاست یا کوئی اور ایسی رکاوٹ نہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں میری ذمہ داری ہیں۔ اسی طرح میرے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا اللہ نے فرض قرار دیا، اب مجھے تلاش کرنا ہوگا وہ حاجت مند اور ضرورت مند کہاں ہے جہاں تک میں پہنچ کر اپنے فریضے کی ادائیگی کر سکتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی لینے کے لیے نہ آئے، بلکہ یہ خود چل کر اس کے پاس پہنچے۔ اگر سارے مالدار لوگ، صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر بہت بڑی تعداد جو کہ غرباء یا مستحقین کی ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے صدقات کی بات بھی فرمائی اور فرمایا کہ صدقہ بھی کیا کرو، اور بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا سود، دوسروں سے لینے کی فکر، اس کو اللہ جل شانہ برکت سے محروم کر دیتے ہیں اور یہ مال کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر بڑھ رہا ہے، 100 دیا تھا 102 واپس لیا، لیکن تعداد میں بڑھنے کے باوجود حقیقت میں اور برکت کے اعتبار سے اور اس سے فائدے اٹھانے کے اعتبار سے یہ کم ہو گیا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جس مال میں سے صدقہ ادا کیا جائے اللہ اس مال کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر 100 میں سے 2 روپے صدقہ کر دیا تو 98 روپے رہ گئے، لیکن افادیت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے اور خیر کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے موقع پر یہ بات فرمائی، اپنے قریبی اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ کے ثواب کو لے کر آتا ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا، اپنی اہلیہ پر خرچ کرنا، اپنے اعزاء و اقارب جو قریبی ہیں، بھائی بہن جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ دوہرا اجر لے کر آ جاتا ہے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا اجر انسان کو ملتا ہے، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی روح سے کہ دور دور تلاش کرنے کی بجائے انسان اپنے قریبی لوگوں سے ہلکے ہلکے سے شروع کرے اور ان کے اوپر صدقہ کے طور پر خرچ کرنا شروع کرے۔ یہ صدقہ وہ صدقہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ تو ہمارے لیے کھانا جائز نہیں۔ ہر نفل کو، خرچ کو، ایک فرض خرچ ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے زکوٰۃ کے علاوہ جتنا بھی ہم خرچ کرتے ہیں یہ نفلی کہلاتا ہے خرچ، یہ صدقہ ہے، یہ مالدار اور غیر مالدار سب کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف کفارے رکھے۔ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی، اب قسم توڑنا چاہتا ہے تو کفارہ دے۔ کفارے میں بھی لوگوں کا خیال رکھا گیا کہ اس طرح کرو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب جو مسکین ہے، غریب ہے، اس کا بھلا مالیاتی نظام اسلام کا ایسا چلا، کفارے کا، تاوان کا، جرمانے کا، کہ اس میں عوامی کا فائدہ ہے، غربا ہی کا فائدہ ہے۔ اگر تم چاہو تو 10 کو کپڑے لے کر دے دو۔ اسی طرح کفارہ زہار، ایک خاص قسم کے آدمی اپنی بیوی کو ایک خاص قسم کے کلمات کہہ دے تو اس کا بدلے میں اس کے جرمانے کے طور پر بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا ہے۔ تو یہ مالیاتی نظام۔ پھر جب اس سے اور آگے چلتے ہیں تو جسٹ ہدیہ دینا، گفٹ دینا، اسلام میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ اس میں بس ایک بات کا خیال رکھیں، ہدیہ دیتے وقت یہ نیت مت کریں کہ مجھے اس کا عوض اور بدلہ بھی چاہیے۔ پھر ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم نے ہدیہ دیا، دوسرے آدمی نے بدلے میں نہیں دیا تو ہمیں ناراضگی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات منہ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں اتنا ہدیے دیے ہیں، تم نے کبھی پلٹ کر ایک بھی ہدیہ ہمیں نہیں دیا۔ یہ جو شادی بیاہ میں یا سالگرہ کے موقع پر ہم کچھ رقم دے دیتے ہیں شادی کے گھرانے میں، اس کو ہدیہ کے طور پر تو دینا جائز ہے، لیکن اس کو مروجہ طریقے کے بطور گویا قرض دیا جا رہا ہے، اس کو واپس لینا ہوگا، اس نیت سے نہیں دینا چاہیے۔ یہی پھر آگے لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ الغرض، اسلام کے مالیاتی نظام کو اگر فالو کر لیا جائے، قرآن نے جو مالیاتی نظام دیا اس کو اگر فالو کر لیا جائے تو زمانہ خوشحال ہو جائے، ہمیں ضرورت مند اور محتاج اس اپنی جگہ پر رہیں، باعزت اور باوقار طریقے سے ان کی کفالت کا انتظام وہیں پر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس یہاں پر سارا نظام اس کو مقرر فرما دیا ہے۔ دوسری چیز جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ کیا، اس سے پارے کے اندر جو بیان فرمایا گیا وہ اسلام کا دفاعی نظام ہے۔ ایک ملک ہے، اس کا دفاع جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا وہ ملک مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارا الحمدللہ ملک پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے دفاعی اعتبار سے بھی مستحکم ہے اور نیوکلیر پاور بھی ہے، اس کی فوج بھی اعلیٰ ترین افواج میں شامل ہوتی ہے، اور یہ ٹیکنیکل اعتبار سے بھی، پروفیشنل اعتبار سے بھی ایک بڑی بہترین، ایک منظم ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ صرف اور صرف فوج ہی نہیں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وقت آنے پر اس فوج کے ساتھ کھڑا ہونے والا عمومی طبقہ بھی اپنے ذہن میں اس کی تیاری رکھے کہ جب ضرورت پیش آئے گی ہم فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے کیونکہ فوج ایک محدود ہی رکھی جا سکتی ہے، عوام ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، عوام کے اندر بھی اگر جذبہ محبت اور جذبہ جہاد پیدا رہے گا تو جب افواج کو ضرورت پڑے گی تو اس کے ساتھ حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کے ساتھ ان کی پشت پہ کھڑے ہونے کے لیے عوام بھی تیار رہے گی۔ ذرا غور کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر یہ مت گمان کریں کہ وہ ہم سے جان چھڑا لیں گے، ہمیں عاجز کر لیں گے، ہم سے بھاگ نکلیں گے۔ انہم لا یعجزون، وہ مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آگے جو جملہ ہے وہ سننے والا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے ایمان والو، جب تم لشکر اور فوج تیار کرو تو پھر اپنی بساط اور اپنی طاقت کے بقدر تیاری مکمل رکھو، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ رکھو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اسباب کو اختیار کرنا اور پھر توکل اور بھروسہ اسباب کی بجائے اللہ کی ذات پر کرنا کامیابی کی کنجی ہوا کرتی ہے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے۔ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے فتوحات سے اور حق و باطل کے معرکے سے۔ جب کبھی بھی مسلمانوں نے اسباب کو مکمل طور پہ اختیار کیا اور پھر اپنا توکل اور بھروسہ اسباب کی بجائے، اپنی تعداد اور کثرت کی بجائے اللہ کی ذات پہ رکھا، ہر دفعہ کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں۔ اور اس تیاری کرنے کے جو کئی سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اس سے تمہارے دشمن پر بھی روک پڑے گا، اور ایسے دشمن بھی ہیں جو کھلے دشمن ہیں، اور کچھ ایسے دشمن ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتے ہیں، ان کے اوپر بھی روک پڑ جائے گا۔ لہٰذا ہر طرح کا جو دشمن ہے وہ اس کے اوپر روک پڑ جائے گا۔ ایک اور بات جو اسی دفاعی نظام میں اللہ جل شانہ نے فرمائی کہ دو طبقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہوا کرتا ہے ہجرت کرنے والا، آگے بڑھنے والا، فرنٹ لائن پہ جانے والا۔ ایک ہوتا ہے انصار، مددگار، مدد کرنے والا۔ اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کو خدا نہ خواستہ پریشانی آ جائے، وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو ایک اسلام کے نام پر نکالے جانے والے مہاجرین ہوا کرتے ہیں، اور دوسرے اسلامی بھائی چارے کی وجہ سے ان کو گھر دینے والے انصار ہوا کرتے ہیں۔ یہ دونوں طبقے ہی انتہائی ضروری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں بھی ان کی بہترین مثال موجود ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے نقشے پر ہم دیکھیں تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر مسلمان بھائیوں کو مشکل آئی، پریشانی آئی، وہاں سے ہجرت کرنا پڑی تو دوسرے ملک نے ان کو پناہ دی۔ یہ مہاجر ہوں یا انصار، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ دونوں کے دونوں سچے ایمان والے ہیں۔ ان دونوں کے درجات بلند ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہترین رزق کا بھی وعدہ ہے۔ لہذا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہم یا مہاجرین میں ہوں یا انصار میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم لا تعلق ہو کر زندگی بسر کر رہے ہوں، نہ تو ہم اپنے فوج پاکستان یا مسلمانوں کی کوئی بھی فوج، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو یا تو ہم ان کے اندر شامل ہوں خود، یا شامل نہ ہو تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں۔ یہ اسلام کا دفاعی نظام ہے جس میں ملت کا ایک ایک فرد کسی نہ کسی شکل میں شرکت کرتا ہے، شامل ہوتا ہے، اور یوں یہ دفاعی نظام مضبوط بن جاتا ہے۔ اسی سپارے کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو منافقین کا طرز عمل اور ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ عام زندگی گزارتے وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری ہی صفوں کے اندر کچھ منافقین طبقہ بھی موجود ہوتا ہے، اور کچھ سچے اور کھرے ایمان والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ منافقین کا طرز کیا ہے؟ اللہ نے ان کی کچھ صفات بیان کی، ان کا انجام بیان کر دیا۔ ایمان والوں کا ایسے معاملے میں کیا طرز ہوتا ہے جبکہ خاص طور پہ حق و باطل کا معرکہ ہو رہا ہو؟ ایمان والے کیا کرتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، دیکھو تمہارے اپنے اندر جو منافق ہیں وہ آپس میں دوسرے منافقین کے ساتھ ہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اچھا، ان کا طرز عمل کیا ہوگا جن سے وہ پہچانے جائیں گے؟ پہلا کام وہ کیا کریں گے؟ یأمرون بالمنکر، ہمیشہ برائی کی بات کو پھیلائیں گے، وینہون عن المعروف، ہمیشہ اچھی بات سے روکیں گے۔ جب بھی غصبہ ہوا، کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو روکا ہے، تم نہ کرو، گرمی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے نہ جاؤ، گھر خالی ہیں اس وجہ سے مت جاؤ، بہت سارے اعذار وہ تراشتے ہوتے تھے۔ تیسرا کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، خود بھی نہیں جا رہے،
दूसरों को भी रोक रहे हैं, फिर जो माल खर्च होना है उस वहां पर खर्च होने के लिए उसमें चंदा के तौर पर भी पैसा नहीं देते, अपने पैसे को भी रोक लेते हैं। अल्लाह जल्ल शानु फरमा रहे हैं कि ये लोग, इनका इंजाम क्या होता है फिर, वादल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफारा नारा जहन्नम खालिदीन फीहा हिया हस्बुहुम वलानहुमुल्लाह वलहुम अज़ाबुम मुकीम। इन लोगों को कामयाबी नहीं मिलती, न दुनिया में मिलेगी न आखिरत में मिलेगी। दुनिया में भी रुसवाई इनका मुकद्दर और आखिरत में भी रुसवाई इनका मुकद्दर। इसके मद्दे मुकाबिल जो ईमान वाले हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, यअमुरूना बिल मारूफ, हमेशा नेकी की बात को फैलाते हैं, वयनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं, वयुकीमूना सलाह, नमाज और सलात को कायम रखते हैं, जिसमें तमाम तर दिली तौर पे जमा खातिर रखना और मजबूत रहना दाखिल और शामिल है। वयुतून ज़का, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वयुतीउन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। इनका इंजाम क्या है, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह इन पे रहम फरमाते हैं, दुनिया और आखिरत में इनको कामयाबी से नवाज देते हैं। लिहाजा हर मुश्किल घड़ी में हमें अपने अंदर की सफ़ों को पहचानना चाहिए, अपने आप को ईमान वालों की सफ़ों में खड़ा होना चाहिए और मुनाफिकीन से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानु हमें कुरानी हिदायत और अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।